بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے میرے اور آپ پر جو احسانات فرمائے ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور انسان میں اشرف المخلوقات بنایا اور اسلام جیسے سچے مذہب کی پابندی کا اہتمام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں اور مخلوقات میں بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس میں جو مذہب سے ہمیں وابستہ کیا اور جیسے پیارے نبی سے ہمیں وابستہ کیا، اس کی شریعت اتنی کامل اور مکمل ہے کہ جس کے اندر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رہبری موجود نہ ہو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے خطبے میں، جو سب سے پہلے یہ وہ آیت ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ اپنے زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے تھے اور میدان عرفات میں آپ کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اور ذکر کیا اور تذکرہ کیا اس بات کا کہ اے عمر، تمہارے نبی کے اوپر ایک آیت ایسی اتاری گئی ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو جس دن وہ آیت اترتی اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا کہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ آیت جس جگہ اتری ہے، جس وقت اتری ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا وہ دن دو عیدوں والا دن تھا، ایک نہیں۔ تم تو ایک عید مناتے اگر تمہارے نبی پر اترتی، ہمیں منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت نے اس آیت کو ہمارے اوپر جس دن اتارا اس دن کو پہلے سے ہی عید بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔
یعنی عرفات کا دن تھا یوم عرفات. اس سید الایام کہتے ہیں حضرات محدثین, دنوں کا سردار کہتے ہیں عرفات کے دن کو, یعنی 29 ذی الحجہ کو, جس مہینے میں آج ہم شروع ہو گئے. آج اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے. اس مہینے کی جو 9ویں تاریخ ہے اس تاریخ والے دن کو سید الایام کہتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ پہلے سے ہی اللہ نے اس آیت کو ہمارے اوپر ایسے دن میں اتارا کہ اس دن جمعہ کی عید بھی تھی اور عرفات کی عید بھی تھی. گویا اس آیت کی اس شان نزول کو بیان کرتے ہوئے حضرات محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے جس دین سے وابستہ کیا ہے اس دین کا ایک بہت بڑا انعام اور خوبی یہ ہے, وہ دین کامل اور مکمل ہے. وہ دین کامل اور مکمل ہے, ناقص اور ادھورا نہیں ہے. جو دین کامل اور مکمل ہے اس کے احکام بھی کامل اور مکمل ہے. وہ دین رسم و رواج سے پاک ہے. آج میری اور آپ کی طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ ہم نے اپنے سماج میں, سوسائٹی میں, اپنے خاندان میں کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کیا ہوا دیکھے آ رہے ہیں. یعنی ہمارے خاندان میں, ہمارے محلے میں, ہماری بستی, ہمارے علاقے میں اگر کسی دن کو فضیلت کا شمار کر کے اس میں مخصوص اعمال کر کے عبادت سمجھ کر کے اس دن کو جاگنا یا اس رات کو جاگ کر کے گزارتے ہیں, جبکہ اس کی کوئی حیثیت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ ہمارا اور تمہارا حال ہے. اور حقیقت میں جس چیز کی فضیلت ہے اس چیز سے ہم بہت کوسوں دور ہیں اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے اور ہمارے سماج میں اس کا رواج بھی نہیں ہے. ہمارے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی شب معراج منائی جائے. معراج کی رات حضور علیہ السلام کو جن خوبیوں سے نوازا گیا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے, لیکن معراج کی رات میں مخصوص عبادت یا اس کے جاگنے کے سلسلے میں جو میرے اور آپ کے یہاں محلوں میں اور گھروں میں رواج پڑا ہوا ہے, اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, لیکن بس رواج پڑا ہے. مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندے حقیقی سنت کو چھوڑتے ہیں تو اللہ بدعات میں مبتلا کر دیتے ہیں, ایسی چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے. جو کہ ہم اگر سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو شب معراج کا مہینہ ہی اہل سیرت کے نزدیک طے نہیں ہے. ہم نے طے کر لیا رجب کی 27 تاریخ, لیکن حقیقت میں کون سی تاریخ ہے اس کا صحیح علم کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے, اس لیے کہ اس دن کے اندر کوئی عبادت مشروع. دوسری طرف دیکھا جائے تو شریعت کے اندر ان ایام کو بڑی اہمیت دی ہے جو کل سے شروع ہو گئے ہیں. کل شام سے جو ایام شروع ہو گئے ذی الحجہ کے, اور اس کے اندر ہمارا اہتمام عبادتوں کے معاملے میں نہیں ہوتا. ہاں, جو لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں اللہ جن کو توفیق دیتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں ان ایام کی عبادتوں کا اہتمام نہیں ہے. جبکہ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو احادیث کے اندر جتنی صحت کے ساتھ, جتنی مضبوطی کے ساتھ ان ایام کی فضیلت کا ذکر آیا ہے, شب برات کی فضیلت کا بھی تذکرہ اتنے صحیح حدیثوں میں نہیں ہے, لیکن ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. بعض لوگوں نے تو شب برات کا سرے سے انکار کر دیا اس کے روایتوں کے صحت اور مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے. دوسرے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایام, جن ایام میں اور آپ چل رہے ہیں, یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے, اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہوئی ہے, لیکن ہمارے دیار میں اس کا کوئی خاطر خواہ اہتمام نظر نہیں آتا. ترمذی شریف میں, اسی طریقے سے مسلم شریف میں روایتیں موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو
ان ایام میں نیکی کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ویسے نیکی کا کام ہر وقت اللہ کو پسندیدہ ہے، لیکن اس نیکی کی اہمیت ان ایام میں اور بڑھ جاتی ہے. یعنی ان ایام میں اگر کوئی آدمی کوئی نیک اور بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بھلائی کا کام بقیہ ایام کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی باقی نارمل ایام میں اگر وہ یہ کرے، جیسے مثال کے طور پر 2 رکعت آپ مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں آ کر کے پڑھیں اور 2 رکعت جا کر آپ حرم شریف میں پڑھیں تو آپ کے ثواب میں فرق ہوتا ہے. ایسے ہی بقیہ ایام میں نیکی کرنا تو فضیلت ہے ہی، لیکن ان ایام میں نیکی کرنے کا ثواب اور فضیلت احادیث میں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، دن کے روزوں کا 9 روزے رکھنے کی گنجائش ہے، مستحب ہے. یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک 10ویں کا روزہ اور 11ویں اور اس کے بعد کے روزے رکھنے کی 2-3 دن کی اجازت نہیں. سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس میں یہ عید کے ایام ہیں، قربانی کے ایام. اس میں یہ ایام جو عید اور قربانی سے پہلے آ رہے ہیں، خصوصاً بقرعید کی عید سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے جو ایام آ رہے ہیں، ان ایام میں دن کے روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں 1 سال کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. کوئی آدمی اگر اس عشرے کے اندر ان 9 دنوں میں 1 دن روزہ رکھے گا، احادیث کی روح سے وہ آدمی کو 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا. کوئی آدمی ان 10 راتوں کے اندر اگر عبادت کرے گا، اور عبادت نفل عبادت کی کوئی شکل متعین نہیں ہے، نہ وہ شب برات میں ہے نہ شب قدر میں ہے. ان جو مسنون اور اعمال جو وارد ہوئے ہیں ان مخصوص راتوں میں، ان راتوں میں کوئی خاص شکل کی عبادت نہیں. جس کا جو جی چاہے نوافل پڑھے، استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یا صلاۃ التسبیح پڑھے، یا جو بھی عبادت اس سے ہو سکے وہ عبادت کرے. اگر وہ عبادت کے ساتھ ان راتوں کو بیداری میں گزارتا ہے، عبادت کے اہتمام کے ساتھ گزارتا ہے، احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے بقدر اللہ نے. اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات میں حضرات محدثین نے لکھا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ان ایام کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام ہے. اب اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک تو وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی. اب اس صبح سے کون سی صبح مراد ہے؟ حضرات مفسرین کے 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں. پہلا قول یہ ہے ہر دن کی صبح مراد ہے، یعنی جب نیا دن آتا ہے اس دن جو سورج شروع ہوتا ہے وہ زندگی میں ایک نیا انقلاب لے کر آتا ہے، وہ صبح ہر دن کی صبح مراد ہے. بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں محرم کی پہلی تاریخ والی صبح مراد ہے، اور بعض حضرات مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس والفجر کی قسم سے اللہ تعالیٰ یوم عرفات کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو نکلنے والے سورج کی اور صبح کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. اب دیکھو میرے اور آپ کے محاورے میں اور اہل عرب کے محاورے میں فرق ہے. اہل عرب قرآن کریم چونکہ عرب میں اترا تو عرب کے محاورات کا خیال بھی رکھا گیا. قرآن کریم جیسے سرزمین عرب پر اترا تو وہاں کے محاورات کا خیال رکھا. اب محاورہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اندر یہ محاورہ مشہور ہے. ہم کہیں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 4 دن میں وہاں رہ کر آئے. اب 4 دن سے راتیں اس کی تابع ہوتی ہیں اور مراد یہ ہوتا ہے 4 دن اور 4 راتیں. کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی میں فلاں گاؤں گیا تھا اور 10 دن رہ کر آیا، تو لوگ کہیں گے کہ رات کو یہاں آتا تھا. کہتے کہ دن کہہ کر کے میری مراد رات ہے. تو دن بول کر کے رات کا مراد لینا یہ ہمارا، میرا اور آپ کا محاورہ ہے. اور اہل عرب کا محاورہ کیا ہے؟ اہل عرب جب کہیں جا کر کے کچھ دن رہتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں میں نے 4 راتیں وہاں گزاری.
دن کا تذکرہ نہیں کرتے. اب رات بول کر کے دن مراد لیا جاتا ہے، یعنی دن کو رات کے تابع بنا دیا جاتا ہے. ان کے محاورے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو گویا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی. میں نے بتا دیا اس سے کون کون سی صبح مراد ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ قسم کھا رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے. اب یہاں 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ حضرات محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی، یعنی یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا عرب کا محاورہ یہ ہے، وہ لوگ رات بول کر کے دن کو تابع بناتے ہیں، ہم لوگ دن بول کر کے رات کو تابع بناتے ہیں. ہم کہیں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں 2 دن وہاں رہ کر آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن کے ساتھ لگی ہوئی جو راتیں تھی وہ بھی میں نے وہاں گزاری. اہل عرب جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں وہاں 4 دن رہا تو وہ یوں کہتے ہیں میں 4 راتیں رہ کر آیا اور رات بول کر کے دن مراد دیا. قرآن کریم کی سورت کے اندر سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. کس کی قسم کھائی ہے؟ 10 دنوں کی، 10 راتوں کی قسم کھائی. حضرات محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ وہ صحابی ہیں جن کے کثرت سے اقوال تفسیر کے باب میں مانے جاتے ہیں اور معتبر شمار کیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ الجامع الصحیح المسند مختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جو حدیث کی کتاب ہے جس کو میں اور آپ بخاری شریف کے ٹوکن نام سے یاد کرتے ہیں، اس بخاری شریف میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ پر جو اقوال نقل کیے ہیں، بہت سی مقامات پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال نقل کیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی تفسیر. اب یہ اعتراض ہوا، علماء کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ بھائی پورے سال کے 360 دنوں میں کون سے دن افضل ہیں اور کون سی راتیں افضل ہیں. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کو حل کر کے ایک قول فیصل قائم کیا اور اکثر علماء نے ان کے اس توجیہ کو تسلیم کیا ہے اور مانا ہے. اختلاف ہوا کون سے دن اور کون سی راتیں افضل ہیں، کیونکہ ایک طرف دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں بھی بڑی فضیلت کی حامل ہیں اور رمضان المبارک کے ایام بھی بڑے فضیلت. دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو دنوں کی قسم کھا رہا ہے وہ ذی الحجہ کی 10 دن ہیں، تو کون سے ایام جو ہے زیادہ مقبول ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راتوں کے اعتبار سے پورے سال کے 365 راتوں میں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں. اور دلیل کیا پیش کی؟ اس لیے کہ سید اللیال یعنی راتوں کی سردار شب قدر، جس کا تذکرہ قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے آیا ہوا ہے، تو شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں آتی ہے. اس لیے راتوں کی سردار جس عشرے میں آئے وہ عشرے کی راتیں وہ 10 راتیں افضل ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں 365 دنوں میں دنوں کے اعتبار سے اگر کوئی عشرہ افضل ہے وہ عشرہ ہے ذی الحجہ کا. اب اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں دنوں کا سردار سید الایام عرفات کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ عرفات کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے. اب دیکھو ایک مسئلہ یہاں یہ رک کر کے میں کہوں، عرفات کا اعتبار جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے چاند کے اعتبار سے آپ کا عرفات ہوگا. ایسا نہیں مکہ مکرمہ میں ایک دن پہلے چاند ہوتا ہے، وہاں کا عرفات ہماری 8ویں تاریخ کو ہوتا ہے، تو ہمارے لیے عرفات وہ نہیں ہے، وہ مکہ والوں کے لیے عرفات ہے. لیکن ایک اصطلاح بن گئی پورے عالم کے لیے، پورے عالم میں جہاں کہیں جو بستا ہے ان کے اس ملک کے اعتبار سے جو چاند دکھنے کے بعد 90 دن آئے گا ذی الحجہ کے چاند دکھنے کے بعد وہ یوم عرفات ان کے لیے شمار کیا گیا. بلکہ روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سب سے زیادہ خفا اور ناراض 2 دنوں میں ہوتا ہے. ایک تو غزوہ بدر کے دن شیطان سب سے زیادہ شرمندہ اور سب سے زیادہ غمزدہ ہوا،
اور ہر سال یوم عرفات کے دن شیطان سب سے زیادہ شرمندہ، پژمردہ اور ناراض ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، اللہ تعالی عرفات کے دن اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو اس شیطان کو اچھا نہیں لگتا، ہضم نہیں ہوتا، اس کا مشن ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مشن تو یہ ہے کہ میں جہنم بھروں گا، اللہ کا مشن یہ ہے میں میرے بندوں کو راہ راست دکھاؤں۔ تو بہرحال یہ جو ایام چل رہے ہیں، جس ایام میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان ایام کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی۔ احادیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اسی طریقے سے کلمہ طیبہ اور اسی طریقے سے تیسرے کلمے کی کثرت کرنے کا حکم آیا ہے کہ ہم اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ ان ایام میں دوسرے اذکار اور دوسرے عبادات کے ساتھ اللہ کو یہ عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ویسے ان ایام کے کچھ احکام بھی ہیں، جیسے ایک حکم یہ ہے کہ ان ایام میں چاند دکھنے کے بعد جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ لوگ اپنے ناخن اور اپنے جو ہے ضرورت سے زیادہ جو بال جہاں کے ہوتے ہیں بغل وغیرہ کے بال، یہ بالوں کو پہلے صاف کر لیں۔ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر کے قربانی تک ان کی صفائی نہیں کرنی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ؟ یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے احسن الفتاوی وغیرہ میں کہ اگر کوئی آدمی وہ ضروری بات جن کا 40 دن کے اندر منڈانا اور صاف کرنا ضروری ہے، نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے، اگر وہ آدمی یہ چاند دکھنے کے بعد اس لیے روکے رکھے کہ میں قربانی تک نہیں کروں گا، اس کی فضیلت حاصل کروں گا، جبکہ اس کے وہ ایام 40 دن سے زیادہ ہو کے جا رہے ہیں، تو وہ گناہگار شمار ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بالوں کو جن کو 40 دن کے بعد صاف کرنا، اس سے پہلے صاف کرنا ضروری ہے، ان کو صاف کرنا۔ تو ایک مستحب عمل۔ اس کے علاوہ ایک عمل اس ایام کے اندر روزے کا۔ اب ان ایام کی فضیلت پر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری شریف کے شارح ہیں، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ایام کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ ایک تو علامہ ابن تیمیہ کا قول میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، جس کے اندر علماء نے ان کے قول کی تائید کی ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں یہ ایام جامع العبادات ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جامع العبادات۔ کیا مطلب جامع العبادات کا؟ عبادات کا مطلب یہ ہے، دیکھو شریعت کے مشروع کردہ جو اہم عبادات ہیں وہ تمام عبادتیں ان ایام میں جمع ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی عبادت حج ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں نفلی حج کرنا چاہتا ہوں، محرم میں چلا جائے تو حج کر سکتا ہے؟ اس کو فرض حج بھی انہی ایام میں کرنا ہے، نفلی حج بھی انہی ایام میں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی یہ شریعت کی ایک محترم شان عبادت ہے، اس کو انجام بھی انہی دنوں میں دینا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں محرم کی 10، 11، 12 تاریخ کو قربانی کروں گا اور اپنا فریضہ قربانی ادا کروں گا تو اس کی اجازت نہیں۔ یہ ایام گویا شریعت کا جو حکم ہے، جیسے نماز 5 وقت کی فرض ہے، روزہ نہیں، اس کے علاوہ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر ہم نفل ادا کر سکتے ہیں، نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، 1 مہینے کے روزے تو ہمارے اوپر فرض ہیں، رمضان المبارک ہے، اس کے علاوہ ہم نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب ان ایام میں نفل روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور نفل نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ فرض نمازیں تو ہیں ہی، سوال ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، قربانی ادا کی جا رہی ہے، یعنی یہ وہ عبادتیں جو تمام عبادتوں کا مجموعہ ہیں، اسی لیے ان ایام کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے ان ایام میں اور بھی کچھ اعمال ہیں، جیسے یوم عرفات۔ اگر کوئی آدمی 9 دن کے روزے نہیں رکھتا ہے تو کم از کم 1 روزہ رکھے 9ویں ذی الحجہ کا، یوم عرفات کا۔ اس کی فضیلت مستقل احادیث میں آئی ہے کہ جو آدمی یوم عرفات کا روزہ رکھے گا، اللہ گزشتہ 1 سال، آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔
اب حضرات محدثین نے یہاں یہ بات لکھی ہے، ایک بات یاد رکھیں اصولی طور پر، جہاں کہیں جس عبادت کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اس عبادت کی وجہ سے گناہ معاف کرتے ہیں، تو وہاں گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ جتنی بھی عبادتوں کے سلسلے میں یہ فضیلت آئی ہے کہ بھائی 1 کروڑ گناہ معاف ہوں گے، 10,000 گناہ معاف ہوں گے، اتنے گناہ معاف ہوں گے، 70,000 80,000 گناہ معاف ہوں گے، اس سے جو ہے گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ کبیرہ نہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے اصول مسلم ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑیں، کیے ہوئے گناہ پر اپنے دل میں پچھتاوا لائیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ چہرے پر مار لینے کو یا دل سے کہہ دینے کو توبہ نہیں کہتے، یہ تین کام کا نام توبہ ہے، یہ 3 کام کریں گے۔ بہرحال یوم عرفات کے روزے کے سلسلے میں فضیلت یہ ہے، گزشتہ 1 اور آئندہ 1 سال کے اللہ گناہ کو معاف کرتے ہیں، اسی کے ضمن میں فائدے کے طور پر حضرات علماء نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے، جس آدمی کو اللہ تعالی عرفات کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، گویا کہ اس کی زندگی میں 1 سال باقی ہے۔ جب سال ملے گا تو گناہ ہوں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ بہرحال ایک فائدے جدیدہ کے طور پر کہا، ورنہ حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ حدیث کے مفہوم سے یہ مطلب علماء نے نکالا، ترغیب کے لیے، رغبت پیدا ہونے کے لیے کہ ہم اس روزے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ ان ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا یہ بھی واجب عمل ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر، عورت اور مرد دونوں پر احناف کے نزدیک عرفات کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے 23 نمازوں تک، کتنی نمازوں تک؟ 23 نمازوں تک، یعنی عرفات کے دن فجر کی نماز سے پکڑ کر کے ایک دن کی 5 نمازیں، آخری دن کی 3 نمازیں، کل 23 نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا تنہا بعد میں آ کے نماز پڑھیں، وقت پر نماز پڑھیں یا قضا کر کے نماز پڑھیں، بہرحال آپ کے لیے یہ عمل کرنا واجب۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہے قربانی۔ قربانی کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کو تو قربانی دینا ہی ہے، لیکن قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی قربانی کا نصاب ہلکا ہے، زکوٰۃ کا نصاب بھاری ہے۔ قربانی کا نصاب آج کل کے جو ہے حساب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 613 گرام اور 360 ملی گرام، 613 گرام 360 ملی گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے، یعنی آج کی اصطلاح کا وزن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اگر جا کر کسی سونار سے، کسی سونے اور چاندی والے سے معلوم کریں گے، آپ کو بتا دیں گے یہ رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے، سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا نقد پیسوں کی شکل میں، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ان ایام میں اگر اس رقم کا وہ مالک بن جائے، ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب۔ نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں، نہ سمجھ میں آئے تو 10 بار پوچھیں، بغیر سمجھے کوئی کام نہ کرے، نہ بولے نہ بیان کرے۔ میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے سمجھتے نہیں مسئلے کو اور پھر جا کر کسی عالم کو کہتے ہیں ایسا سنا، ارے تم نے یہ سمجھا، میں نے کہا میرا مفہوم آپ نے سمجھا یا نہیں؟ اگر آپ نے سمجھا ہوگا تو آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ قربانی کا حصہ، اب قربانی کے لیے یہ شرط ہے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر یہ 3 ایام میں، قربانی کے جو ایام ہیں 10 ذی الحجہ 11 12، ان 3 ایام میں اگر آپ اس چیز کے مالک بن رہے ہیں تب بھی آپ پر قربانی واجب۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر کیا ہے؟ مال نامی کا ہونا ضروری ہے۔ مال نامی اس مال کو کہتے ہیں جس میں بڑھوتری ہوتے رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کے 2 گھر ہیں،
ایک زائد گھر ہے، کبھی کبھی استعمال کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر اس گھر پر زکات نہیں ہے۔ لیکن قربانی کے بابت میں مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ چیز موجود ہے، وہ اس قیمت کو پہنچتی ہے جو میں نے آپ کو قربانی کا نصاب بتایا، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے اندر ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ پورے خاندان کے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا دے دو، نہیں، جس کے پاس جو عاقل ہے، بالغ ہے، اتنا مال موجود ہے، اس کی اپنی ذات پر وہ قربانی واجب ہے احناف کے نزدیک، اس کو وہ قربانی ادا کرنی ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے، بکرے میں اور بکری میں اور دھندے میں ایک حصہ۔ اب اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، آپ کو انشاءاللہ یہاں جو حضرات علماء ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ میں نے اتنی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ قربانی کے مسائل ہیں اور ان ایام کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں ان ایام کو اصول کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان ایام کی راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنے کا اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کروانا چاہیے، اور دین کے اندر بھی خصوصاً گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا زیادہ اہتمام کریں، عبادت جتنی ہو سکے وہ کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان ایام کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مبارک ایام کی برکت سے جو اس وقت عالمی حالات کے میں اور آپ اور ساری امت شکار ہے، اللہ ان حالات سے عافیت کے ساتھ ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ یہ راتیں دعاؤں کی راتیں ہیں، مانگنے کی راتیں ہیں، عرفات کا دن بھی مانگنے کا دن ہے، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ امت کے لیے خوب رو رو کے دعا کرتے رہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، میں نے بیلگام میں اور بھی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ جب سے ہم نے اپنے پروردگار کے سامنے راتوں کو رونا چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ دن کو ہمارے اوپر ایسے حالات لا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے پاس رونا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہم واپس سے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے امت کے لیے، خود کے لیے مانگے۔ اللہ کا در کھلا ہے، اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو مانگے اللہ اس کو دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ان مبارک ایام میں اس کا اہتمام کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔